میرے پیارے آقا کے کردوانوں، اہل بیت کی محبت کے نام پر آج ایک فرقہ سنیوں میں سے ٹوٹ کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دن رات گستاخی اور بے ادبی کر رہا ہے، اور یہ لوگ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضرت امیر معاویہ سے اتنی عداوت رکھتے ہیں کہ اب تو ان کی صحابیت کا بھی انکار کر دیا۔ معاذ اللہ، اب تو ان کی صحابیت کا، ارے جس سے برا مت ماننا، جس کو کھڑا کر کے پوچھو 5 کلمہ یاد نہیں ہوگا، جس کو پوچھو نماز کے شرائط معلوم نہیں ہوں گے، جس کو قرآن پڑھنے کی تمیز نہیں ہے، وہ بھی صحابہ اکرام کو ناپنے تولنے چلا ہے۔ میں کہتا ہوں اپنا منہ تو دیکھ، صحابہ پر بھونکنے والے کتے کل مر کر جائے گا تو قبر میں تیرا انجام کیا ہوگا؟ ارے جناب امیر معاویہ تو وہ ہیں کہ جن کی تعریف خود امام الانبیاء نے فرمایا۔ جناب امیر معاویہ تو وہ ہیں جو اپنے انتقال کے وقت وصیت کرتے ہیں کہ میرے پاس حضور کے چند منہ مبارک ہیں، میری موت کے بعد کچھ بال میری پلکوں کے نیچے رکھ دینا، کچھ بال میری پیشانی پر رکھ دینا۔ آپ ذرا سوچیں، جو حضور کے منہ مبارک اپنے ساتھ قبر میں لے کر جاتا ہو، جس کو رب نے صحابیت کا مقام عطا کیا ہو، ارے جو قرآن آج کے دور کا پڑھنے والا نہیں تھا، اس وقت وہ قرآن پڑھتا ہی نہیں، لکھتا تھا۔ جب نبی پر وحی کا نزول ہوا کرتا تھا، پہلو میں بیٹھ کر جو قرآن لکھتا تھا، اس کی صحابیت پر انگلی اٹھانے والا اپنے ایمان کا دیکھ لے کہ تیرا کل کیا بنے گا۔ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، منبر رسول پر موجود ہوں، ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، آپ کے کرلا قریش نگر کی سرزمین پر اگر کسی صحابی کا ایک بھی گستاخ کوئی زندہ ہوگا، اگر آپ تب تک جیتے رہے جب تک اسے موت نہ آ جائے، تو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا، زندگی رہی تو ہم سب دیکھیں گے، صحابہ کا گستاخ جب دنیا سے جائے گا وہ اس حال میں جائے گا کہ اس کے بعد اس کی نسلیں بھی عبرت حاصل کریں گی انشاءاللہ۔ چلے ہیں نبی کے صحابہ پر بھونکنے، ارے میرے دوست کو کوئی کچھ کہتے تو مجھے غصہ آتا، تم چلے حضور کے دوست کو برا بھلا کہنے، میرے نبی کے صحابہ کو۔ جناب امیر معاویہ کی بہن حضور کے نکاح میں تھی، یعنی بہن ام المؤمنین۔ اس وجہ سے بعض صوفیہ فرماتے ہیں اس رشتے کی وجہ سے جناب امیر معاویہ امت کے ماموں لگتے ہیں، وہ ام المؤمنین تو وہ ماموں لگتے ہیں۔ آپ ان پر بھونک رہے ہو، کتنا علم ہے آپ کو، حافظ ہو، قاری ہو، مفتی ہو، کون سی کتابیں آپ نے پڑھی ہیں؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، ارے مسجد کے امام کے پاس بیٹھ جاؤ تو بات نہ کر سکو اپنی مسجد کے امام سے، اور مقابلہ کرنے چلے صحابہ اکرام کا۔ صحابہ اکرام کو آنکھ دکھاؤ کہ معاذ اللہ تمہاری آخرت کیسے تباہ برباد ہوگی، تمہیں اس کا اندازہ نہیں ہے۔ میرے نبی نے فرمایا، اب چونکہ یہی عنوان ہوتا تو اس پر بولتا کھل کر، آخری بات عرض کروں، اجازت ہے آپ کو؟ میرے آقا نے فرمایا سن لو، 14ویں صدی میں پیدا ہونے والا ہر کلمہ پڑھنے والا سن لے، ارے تو سر کے بل اگر خانہ کعبہ کے اندر سجدے کرے تو بھی تو صحابہ اکرام کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اگر تم احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں صدقہ کرو، توجہ ہے آپ کی، اگر تم اللہ کی راہ میں احد پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کرو اور میرا کوئی صحابی مٹھی بھر جو صدقہ کرتے تو تمہارے سونے سے زیادہ میرا رب اس کے مٹھی بھر جو کو پسند فرماتا۔ سبحان اللہ، ایک بار درود شریف پڑھ لیجیے، صلی اللہ علی محمد، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، جیسے میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں، اجازت ہے آپ کی؟ میرا عنوان مکمل، بیان بھی مکمل، لیکن اس کو کلیریفائی کرنا بہت ضروری ہے۔ ایک آدمی پیدا ہوا جس کا نام تھا غلام احمد قادیانی، توجہ ہے آپ کی؟ غلام احمد قادیانی نے کہا کہ جب بھی دنیا میں کفر بڑا ہے، شرک ہوا ہے، اللہ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے زمین پر نبی بھیجی، اللہ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے زمین پر نبی بھیجی۔ اب وہ کہتا ہے کہ اگر تم یہ مانتے ہو کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تو زمین پر کفار و مشرکین تو ابھی بھی ہیں، اب نبی نہیں آئے گا تو ان کو ہدایت کون دے گا؟ تو گویا وہ یہ کہتا ہے کہ نبی اب بھی آئیں گے، اور کھڑا ہو کر اس نے کہا میں نبی بن کر آیا، میں نبی بن کر۔ اب بتائیے اس نے جو بات کہی، بات تو واقعی صحیح کہی، لیکن علم والا ہو تو بات کرے، ہمارے اور آپ کے جیسا تو کہے گا بات تو صحیح کہہ رہا ہے۔
ٹھیک ہے، پھر تو جب کفر و شرک ہوگا تو انبیاء بھی آئیں گے، تو ہم تجھے نبی مانتے ہیں، اس کے بعد اس کے بیٹے کو مانتے ہیں، پھر داماد کو مانتے ہیں، پھر مرید کو مانتے ہیں، تو اب نبوت کا سلسلہ گویا قیامت تک چلتا رہے گا۔ اسی طرح میرے پیارے آقا کے پیروانوں، وہ جو صحابہ کا گستاخ فرقہ تیزی سے سر اٹھا رہا ہے سنیوں کے بیچ، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ صحابہ کی گستاخی تو کرتے ہیں لیکن دعوی اہل بیت محبت ہے، یہ دعویٰ کرتے علی کی محبت کا، امام علی مقام کی محبت کا، اہل بیت کی محبت کا، یہ دعویٰ کرتے کہ ہم جناب امیر معاویہ سے اگر دشمنی رکھتے ہیں تو دشمنی کی وجہ یہ ہے کہ مولا کائنات کے ساتھ ان کی جنگ ہوئی تھی، اور اس کے علاوہ امام حسین کے ساتھ کربلا میں جو کچھ ہوا، یزید حضرت امیر معاویہ کا بیٹا تھا، اس لیے یزید کی وجہ سے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی گستاخی کرتے ہیں۔ تو میرے پیارے آقا کے پیروانوں، ارے جب نوح علیہ السلام کا اپنا بیٹا، نبی کا بیٹا جہنمی ہو سکتا ہے، تو امیر معاویہ کا بیٹا یزید ہو جائے تو کیا کون سی بڑی بات؟ تو کیا نوح علیہ السلام کے بیٹے کی وجہ سے معاذ اللہ نوح علیہ السلام کو برا بھلا کہیں گے؟ تو کیا یزید کے اپنے سارے پاپ اور جرم کی وجہ سے جناب امیر معاویہ کو گالیاں دیں گے؟ یہ کون سا عدل و انصاف ہے؟ اللہ انہیں چونکہ سنی ہیں، اللہ انہیں عقل سلیم عطا فرمائے۔ اور ایک بات اور ذہن میں آ گئی، جناب امیر معاویہ، ہم سنی جناب امیر معاویہ کو اس لیے مانتے ہیں کیونکہ جناب امیر معاویہ کو مولا علی کے بیٹے امام حسن نے مانا۔ اگر تم کہتے ہو صحابی نہیں ہیں، خلافت غلط تھی، ان کے اندر اتنے گناہ اور پاپ تھے، میں کہتا ہوں امام حسن نے، ارے امام حسن نے جس کو مانا ہم اسے مانتے ہیں، اور امام حسین نے جسے نہیں مانا ہم قیامت تک اسے نہیں مانیں گے۔ اللہ ہمیں آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا کرے۔ مصطفیٰ مصطفیٰ